السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت خراش بن سمہ انصاری کا. حضرت خراش کا تعلق خزرج کی شاخ بنو جشم سے تھا. آپ کی والدہ کا نام ام حبیب تھا. حضرت خراش کی اولاد میں سلمہ اور عبد الرحمن اور عائشہ شامل ہیں. حضرت خراش نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی. احد کے دن آپ کو 10 زخم آئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر اندازوں میں سے تھے. غزوہ بدر میں حضرت خراش نے ابو العاص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اسیر بنایا تھا، قید کیا تھا. دوسرا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبید بن طیحان. حضرت عبید بن طیحان کا نام عتیق بن طیحان بھی بیان کیا جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت انیق تھا. ان کے والد آپ حضرت ابو الحسم بن لیحان کے بھائی تھے اور آپ بنو عبد الاشل کے حلیفوں میں سے تھے. حضرت عبید 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت مسعود بن ربیع کے مابین مواخات قائم فرمائی. آپ اپنے بھائی حضرت ابو الحسم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور آپ نے غزوہ احد میں شہادت پائی. آپ کو اکرمہ بن ابو جہل نے شہید کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس پر ذرا اختلاف ہے لیکن بہرحال ایک مشترک بات ہے دونوں روایتوں میں کہ آپ شہید ہوئے. آپ کی اولاد میں 2 بیٹوں حضرت عبید اللہ اور حضرت عباد کا ذکر ملتا ہے. تبری کے قول کے مطابق حضرت عباد نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت پائی، جبکہ حضرت عبید اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابو حنا مالک بن عمر. ابو حنا ان کی کنیت تھی. مالک بن عمر ان کا نام تھا. محمد بن عمر واقعی نے آپ کو شرکائے بدر میں شمار کیا ہے.
آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عامر اور ثابت بن نعمان بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حبہ اور ابو حیہ بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن محمد بن عمر باقی کہتے ہیں کہ ابو حبہ کنیت کے دو اشخاص کا ذکر ملتا ہے، ایک ابو حبہ بن وزیہ بن عمر اور دوسرے ابو حبہ بن عبد عمر المازنی۔ یہ دونوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ شاملین بدر میں کسی کی کنیت ابو حبہ نہ تھی، بلکہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں ان کی کنیت ابو حنا تھی۔ اس لحاظ سے وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہیں کہ ابو حنا ہی ان کی کنیت تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ۔ آپ کو عبداللہ بن زید انصاری کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ والد کا نام حضرت زید بن ثعلبہ تھا اور یہ بھی صحابی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو جشم سے تھا۔ آپ بیعت عقبہ میں 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے اور غزوہ بدر اور احد اور خندق اور دیگر غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ فتح مکہ کے وقت بنو حارث بن خزرج کے جھنڈا آپ کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید اسلام لانے سے قبل عربی لکھنا جانتے تھے، جبکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا جانتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید کی اولاد مدینہ میں قیام پذیر رہی۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا جو آپ کی بیوی سعدہ بنت کلیب سے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی ام حمید تھا جن کی والدہ اہل یمن سے تھیں۔ آپ کے بھائی حریث بن زائد تھے جو بدری صحابی تھے، اور آپ کی ایک بہن کا نام قریبہ بنت زید تھا، وہ بھی صحابیہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زید وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق آگاہ کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ ان الفاظ میں اذان دیں جو حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سن 1 ہجری کا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس انصار میں سے تھے۔ اپنے چچوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ آپ کو عرض کیا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ سے نرسنگا کا ذکر کیا گیا، یعنی یہود کے بلانے کے طریق سے بلند آواز سے بلو کیا جاتا ہے، جو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا طریق ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ نصارہ کا طریق ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وجہ سے فکر مند تھے، دعا کی تو کہتے ہیں ان کو خواب میں اذان دکھائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تو اس ناقوس کو بیچے گا؟ اس نے کہا، تو اس سے کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، تو کیا میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، پھر کہو، اذان کے الفاظ دہرائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा ही पढ़ देता हूँ, बच्चों के लिए और नौ मुस्लिमों के लिए फ़ायदा मंद होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अज़ान हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ों को मैंने देखा तर्जुमा नहीं आता। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 4 दफ़ा कहना है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये 2 दफ़ा कहना है। फिर मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये भी 2 दफ़ा है। फिर नमाज की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 2 दफ़ा कहना है। फिर अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर कहते हैं, ये अल्फाज दोहराने के बाद वो शख्स मुझसे थोड़ा सा पीछे हटा और फिर कहा कि जब तुम नमाज खड़ी करो तो ये कहा करो। फिर तकबीर के अल्फाज दोहराए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें तो वही अल्फाज अज़ान के हैं, क़द क़ामतिस सलात है कि खड़ी हो गई है नमाज, नमाज खड़ी हो गई है। और फिर वही अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर कहते हैं, जब सुबह हुई तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और जो मैंने देखा था बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह चाहे तो ये सच्ची ख्वाब है, तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और जो तुमने देखा था वो बताते जाओ। वो इन अल्फाज के साथ अज़ान दे दे क्योंकि उसकी आवाज़ तुमसे ज़्यादा बुलंद है। बस मैं बिलाल के साथ खड़ा हो गया, मैं उनको बताता जाता था और वो उसके मुताबिक अज़ान देते जाते थे। रावी का ये बयान है कि जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अज़ान सुनी तो वो अपने घर में थे। वो अपनी चादर घसीटते हुए निकले और कह रहे थे कि उसकी कसम जिसने आपको हक़ के साथ या रसूलुल्लाह भेजा है, मैंने वही देखा जो उसने देखा है। ये सुनकर आपने फरमाया कि सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। एक दूसरी रवायत में इस जगह ये अल्फाज मिलते हैं कि इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ है, बस यही बात पुख्ता है। इसमें इसकी तफसीर ख़त्म नबीयीन में बाज़ बातें ज़ायद हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने बयान फरमाई हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ों से लेके। वो बयान करते हैं कि अब जब नमाज के लिए ऐलान या अज़ान वगैरह का इंतज़ाम नहीं था तो सहाबा उमूमन वक्त का अंदाज़ा करके ख़ुद नमाज के लिए जमा हो जाते थे, लेकिन ये सूरत कोई काबिल इत्मीनान नहीं थी। मस्जिद नबवी के तैयार हो जाने पर यह सवाल ज़्यादा महसूस तौर पर पैदा हुआ कि किस तरह मुसलमानों को वक्त पर जमा किया जाए। किसी सहाबी ने नसारा की तरह नाकूस की राय दी, किसी ने यहूद की मिसाल में वॉक की तजवीज़ पेश की, किसी ने कुछ कहा, मगर हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि किसी आदमी को मुकर्रर कर दिया जाए कि वो नमाज के वक्त ये ऐलान कर दिया करे कि नमाज का वक्त हो गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया। अज़ान से पहले हज़रत उमर की एक ये राय थी। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो इस फ़र्ज़ को अदा किया करें। चुनांचे उसके बाद जब नमाज का वक्त आता था, बिलाल बुलंद आवाज़ से अस्सलातु जामिया कहकर पुकारा करते थे और लोग जमा हो जाते थे। बल्कि अगर नमाज के अलावा भी किसी गरज के लिए मुसलमानों को मस्जिद में जमा करना होता तो यही
آواز دی جاتی ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آگے وہی قصہ ہے ان کا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طور پر یہ الفاظ پکارتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب خدا کی طرف سے ہے، اور عبداللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ لکھتے ہیں کہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بعین ہی یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وہی بھی ہو چکی ہے۔ بشیر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید جنہیں اذان رویا میں دکھائی گئی تھی، انہوں نے اپنا وہ مال صدقہ کیا جس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں تھا، سارا مال صدقہ کر دیا۔ آپ اور آپ کا بیٹا اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، جو بھی جائیداد تھی۔ بس آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس پر آپ کے والد جب یہ سپرد کر دیا انہوں نے مال، تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن زید نے اپنا مال صدقہ کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو بلا کر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تجھ سے تیرا صدقہ قبول کر لیا، جو تو نے دیا مجھے پر چھوڑ دیا لا کے، وہ اللہ نے قبول کر لیا، البتہ اس کو میراث کے طور پر اپنے والدین کو لوٹا دے۔ اب یہ میراث کے طور پر والدین کو واپس کر دے۔ تو بشیر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو وراثت میں پایا، یعنی آگے پھر ان کے بچوں نے اس طرح حصہ لیا اس میں سے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو اپنے ناخن بطور تبرک عطا فرمائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے محمد نے بیان کیا کہ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں منہر یعنی قربان گاہ میں قربانی کے وقت حاضر تھے، اور آپ کے ہمراہ انصار میں سے ایک اور شخص بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں تقسیم کیں تو حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو کچھ نہ ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں اپنے بال اتروائے اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے اپنے ناخن کٹوائے اور وہ حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے انصاری ساتھی کو عطا کر دیا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، یقیناً آپ میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، اور یقیناً آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں، اور یقیناً آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں گھر میں تھا اور آپ کو یاد کر رہا تھا کہ مجھ سے صبر نہ ہوا، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آئی تو میں نے جان لیا کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو دیگر انبیاء کے ساتھ آپ کا رفع ہوگا، اور میں ڈرا کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ کو وہاں نہ پاؤں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبریل اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشہداء والصالحین، کہ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ اس آیت کو ہم اس دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے غیر تشریعی نبوت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ کی پیروی میں ایک شخص صالحیت کے مقام سے ترقی کر کے نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال نبوت کا مقام چاہے وہ غیر شرعی نبوت ہی ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ اور آنے والے مسیح موعود کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرعی نبی مانتے ہیں، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ آپ کا مقام بڑھتا ہے کہ اب نبوت بھی صرف آپ کی غلامی میں ہی مل سکتی ہے۔ اور یہ معنی صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ پرانے بزرگوں نے بھی کیے ہیں۔ چنانچہ امام راغب نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر شرعی نبی آپ کی پیروی میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر ضمن میں نے کر دیا تاکہ وضاحت بھی ہو جائے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ مختلف کتب تفسیر میں یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان کے متعلق ملتا ہے، جبکہ تفسیر ینبوع الحیات میں مقاتل بن سلیمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے جنہوں نے رویا میں اذان دیکھی تھی۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو ممکن ہے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کا ذکر کیا ہو اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے کی تھی۔ پہلے بیان کردہ واقعے کے علاوہ تفاسیر میں حضرت ثوبان کا واقعہ اور الفاظ بھی بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ثوبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی اور آپ سے دوری میں زیادہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ان کے چہرے سے حزن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کے باعث تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، ما سوائے اس کے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکا، اس لیے یعنی کچھ عرصے سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے مجھ پر شدید وحشت طاری ہو گئی جب تک کہ آپ سے ملاقات نہ ہو گئی۔ اسی طرح مجھے جب آخرت کی یاد آئی تو مجھ پر پھر خوف طاری ہوا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ آپ کا تو انبیاء کے ساتھ رفع کیا جائے گا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام وہاں آپ کے مقام سے بہت ہی ادنا ہوگا، اور اگر میں جنت میں نہ داخل ہو سکا تو پھر میں کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں، یہ تو اس حوالے سے ہے ان کی ثوبان کی وضاحت۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زید کا پھر دوبارہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہم بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احد، کہ اے اللہ تو میری نظر کو لے جا یہاں تک کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ پاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد
شرح زرقانی میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کی نظر جاتی رہی اور اتنا بھی نہ ہو گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زید کی وفات کے وقت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے غزوہ احد کے بعد وفات کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثر یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور آپ کی وفات حضرت عثمان کے خلافت کے آخری دور میں 32 ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ اور وہ جو نظر والا واقعہ اس سے بھی اگر اس کو صحیح مانا جائے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی تھی، جبکہ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمرو بن جموح۔ حضرت معاذ بن عمرو کا تعلق بنو خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ آپ بیعت عقبہ ثانیہ اور غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے۔ آپ کے والد حضرت عمر بن جموح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عمر تھا۔ موسیٰ بن عقبہ، ابو معاشر اور محمد بن عمر واقفی کے نزدیک آپ کے بھائی مووز بن عمر بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور آپ کی بیوی کا نام سبیتہ بنت عمر تھا جو بنو خزرج کی شاخ بنو ساعدہ سے تھی۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ حضرت معاذ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے، لیکن ان کے والد عمر بن جموح اپنے مشرکانہ عقائد پر بہت سختی سے قائم تھے۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت معاذ کے والد کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں درج ہے۔ یہ کچھ سال ہوا میں نے ان کے واقعے میں بھی یہ تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے والے جو لوگ تھے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اسلام کی خوب اشاعت کی، اور ان کی قوم میں کچھ بزرگ ابھی تک اپنے شرکیہ دین پر قائم تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن جموح بھی تھے۔ آپ کے بیٹے معاذ بن عمر بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تھی۔ عمر بن جموح بنو سلمہ کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا کر رکھا ہوا تھا، جیسا کہ اس وقت کے بڑے لوگ بنا کر رکھتے تھے۔ اسے منات کہا جاتا تھا۔ اس کو معبود بنا کر اس کی تعظیم اور تطہیر کرتے تھے۔ جب بنو سلمہ کے کچھ نوجوان اسلام لے آئے، جن میں حضرت معاذ بن جبل اور عمر بن جموح کے بیٹے حضرت معاذ بن عمر بن جموح تھے، جو ان نوجوانوں میں سے تھے جو اسلام لائے اور عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے، تو یہ لوگ رات کو عمر بن جموح کے بت قدہ میں داخل ہو کر اس بت کو اٹھا کر لے آئے اور اسے بنو سلمہ کے کوڑا کر پھینکنے کے لیے بنائے جانے والے گڑھے میں اوندا لٹا دیا، پھینک دیا۔ جب صبح عمر اٹھتے تو کہتے تمہارا برا ہو، کس نے رات کو ہمارے معبودوں سے دشمنی کی؟ پھر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتے، یہاں تک کہ جب اسے پا لیتے تو اسے دھوتے اور صاف کرتے۔ پھر کہتے کہ خدا کی قسم اگر میں یہ جان لوں کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا تو ضرور میں اسے رسوا کروں گا۔ پھر جب رات ہوتی اور عمر سو جاتے تو وہ دوبارہ ان کے بیٹے وہی حرکت کرتے۔ پھر عمر بن جموح نے صبح کی اور دوبارہ وہی تکلیف اٹھا کر پھر اسے دھوتے، پھر صاف کیا۔ جب کئی رات یہ واقعہ ہوا تو عمر بن جموح نے بت کو وہاں سے باہر نکالا جہاں اسے پھینکا گیا تھا، پھر اسے دھویا اور صاف کیا۔ پھر وہ اپنی تلوار لائے اور اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ اللہ کی قسم یقین مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ ایسا کون کرتا ہے، بس اگر تجھ میں کچھ طاقت ہے تو اس کو روک لے، اور یہ تلوار تیرے پاس پڑی ہے۔ بت کے پاس تلوار رکھ دی۔ جب شام ہوئی اور عمر سو گئے تو ان نوجوانوں نے، جن میں ان کا بیٹا شامل تھا، اس بت سے دوبارہ وہی سلوک کیا۔ اس کے گلے سے وہ تلوار لی اور ایک مردہ کتے کو لے کر اس بت کو رسی کے ساتھ اس سے باندھ دیا اور بنو سلمہ کے ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا تھا۔ صبح جب عمر بن جموح اٹھے
تو انہوں نے اس بت کو اس جگہ پر نہ پایا جہاں اسے رکھا جاتا تھا، بس وہ اسے ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اس کنویں میں اوندھے منہ مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی، اور ان کے قوم کے مسلمان لوگوں نے بھی انہیں اسلام کی تعلیم دی، تو آپ خدا کی رحمت سے اسلام لے آئے۔ ابن ہشام کی سیرت میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ بت تو تلوار کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا، تو ایسے خدا کو پوجنے کا کیا فائدہ۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموع ابو جہل کو قتل کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں درج ہے کہ صالح بن ابراہیم اپنے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں۔ میں نے آرزو کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوان تن و مند ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری آنکھ اس کی آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی مدت پہلے مقدر ہے۔ میں اس پر بڑا حیران ہوا۔ پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا اور اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو وہ ہے تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر کے اسے دونوں نے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ دونوں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پوچھ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلواروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے۔ اس کا سامان غنیمت معاذ بن عمر بن جموع کو ملے گا، اور ان دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموع۔ ابو جہل پہلے بھی ایک دفعہ شروع میں بیان کر چکا ہوں اس معاذ اور موبز کے واقعات کو، اور یہاں پھر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے جو اس قتل کا واقعہ ہے اس کے متفرق کتب حدیث میں اور سیرت میں بیان ہوا ہے، اور یہ جو روایت بخاری سے بھی درج کی ہے بیان ہوئی ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت معاذ بن عمر بن جموع اور حضرت معاذ بن افرا نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ دوسری جگہ معاذ اور موبز کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بخاری میں ہی ایسی روایات بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ ابو جہل کو افرا کے 2 بیٹوں معاذ اور موبز نے قتل کیا تھا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر اس کا کام تمام کیا۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے؟ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں معاذ اور موبز نے تلواروں سے مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا؟ یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو؟ یہ دونوں روایتیں بخاری میں ملتی ہیں۔ معاذ 2 نام معاذ کے آتے ہیں، اور ایک جگہ معاذ اور موبز کے نام آتے ہیں۔ ایک جگہ دونوں کی ولدیت مختلف ہے، ایک جگہ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے کہلاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب ابو جہل کی قاتلین کی کس طرح اس کو تطبیق کی جائے، کس طرح اس کی وضاحت ہو، اس کو بیان کرتے لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ افرا کے 2 بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا۔
بعد ازاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ امام ابن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور معاذ بن افراء کے بعد مووز بن افراء نے بھی ان پر وار کیا ہوگا، اس لیے پہلی دو روایتوں میں ان دونوں بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، دوسری روایت میں دو مختلف لوگوں کا ذکر ملتا ہے، اور جو شرح ہے فتح الباری اس میں لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں ہی ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی ابو جہل کے قاتلین کی تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو جہل کو معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افراء اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس کا سر قلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ علامہ بدر الدین عینی مزید لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جن دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افراء ہیں۔ معاذ بن افراء کے والد کا نام حارث بن رفاع تھا اور افراء ان کی ماں تھیں جو عبید بن ثعلبہ نجاریہ کی بیٹی تھی۔ اسی طرح بخاری کتاب الجہاد میں باب من لم یخمس الاسلاب میں ذکر آ چکا ہے کہ حضرت معاذ بن عمر تھے جنہوں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی اور گرا دیا تھا، پھر مووز بن افراء نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس نے اس کو زمین پر گرا دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا جبکہ اس میں رمق باقی تھی، کچھ جان تھی، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کا سر جدا کر دیا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ ان تمام باتوں کو یوں اکٹھا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابو جہل کا قتل ان سب کا کام تھا، اس لیے اکٹھا کیا ہے۔ زرقانی کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو دیکھا تو اس کے حال میں پایا کہ آخری سانس لے رہا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی ٹانگ ابو جہل کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس پر ابو جہل نے متکبرانہ انداز میں کہا میں تو کوئی رسوا نہیں ہوا، اور کیا تم نے مجھ سے بھی معزز کسی اور شخص کو قتل کیا ہے؟ یعنی مجھے تو اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میدان کس کے ہاتھ میں رہا، فتح اور کامیابی کس کے ہاتھ میں رہی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے اس کے مطابق کہ ابو جہل نے کہا کہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہنا کہ میں ساری زندگی اس کا دشمن رہا اور آج اس وقت بھی میں اس کی دشمنی اور دعوت میں انتہا تک ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا اور اس کا سر لے کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں اللہ کے نزدیک تمام نبیوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں اور میری امت اللہ کے نزدیک باقی تمام امتوں سے زیادہ معزز و مکرم ہے، اسی طرح اس امت کا فرعون باقی تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سخت اور متشدد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جب اسے غرقابی نے آ لیا، قرآن شریف میں آیا سورہ یونس میں، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جبکہ اس امت کا فرعون دشمنی اور کفر میں بہت بڑھ کر ہے، جیسا کہ مرتے ہوئے ابو جہل کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل کی ہلاکت کی خبر ملنے پر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھنے کے پر فرمایا کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت دی۔ اسی طرح یہ ذکر بھی ملتا ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے انداز میں قتل کروایا۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح کی وفات حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ خلیفہ بن خیاط بن بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر بن جموح کو بدر کے دن ایک زخم لگا تھا۔ آپ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانہ تک قلیل رہے، پھر مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت عثمان نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن عمر بن جموح کیا ہی اچھا شخص ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت میں ڈوب کر ان کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک سلطان ہارون خان صاحب کا ہے، جن کے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حسری احمد سراپے کے داماد بھی ہیں، چھوٹی بیٹی سے گئے ہوئے ہیں۔ پیدائشی احمدی تھے ملک سلطان ہارون صاحب۔ ان کے والد کا نام کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب تھا، جنہوں نے 23 سال کی عمر میں 1923 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ پھر ان کی شادی حضرت مسلم موعود نے کروائی محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ بنت حضرت چودھری فتح محمد سفسیال کے ساتھ، اور یہ خاندان پنجاب کے معزز خاندانوں میں سے اور بڑے نواب خاندانوں میں سے تھا۔ ان کے ملک امیر محمد خان جو مغربی پاکستان کے گورنر رہے ہیں، نواب کالاباغ کے نام سے مشہور تھے، وہ کرنل ملک سلطان محمد صاحب ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا، اور بادشاہ کے برطانوی بادشاہ تھیں اس دنوں میں جب کالونی تھی انڈیا اور پاکستان، ان کو ایک نوابی کی وجہ سے ایک مقام بھی حاصل تھا۔ انہوں نے ان کو اپنے بیٹے ملک سلطان محمد خان صاحب کے 4 سال بعد احمدیت قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ سعادت تھی، فطرت تھی، باوجود اس کے ایک دنیا دار لوگ تھے، لیکن دین کی طرف رجحان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کی وجہ سے ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلطان ہارون خان صاحب کی شادی صبیہ حمید صاحبہ بن چودھری عبدالحمید صاحب جو واپڈا میں ہوتے تھے جی ایم، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، اور خلیفہ مسیح ثالث نے نکاح کے وقت یہ بھی فرمایا کہ چودھری فتح مصطفیٰ سیال جو انگلستان مشن کے بانی تھے، پہلے مبلغ تھے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے محترم بزرگ تھے چودھری فتح مصطفیٰ سیال، اور ان کے مجھ پر بہت احسان تھا۔ خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا کہ مجھے میری اس چھوٹی عمر میں اور ناتجربہ کاری کی عمر میں اپنے ساتھ لے جا کر میرے تجربے میں بڑی وسعت کے مواقع پیدا کیے، اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے میرے دل میں جو لگاؤ پوشیدہ تھا، اس لگاؤ کو ظاہر ہونے کا موقع بھی مجھے چودھری فتح محمد سیال کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملا۔ مسیح ثالث فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب بھی میں ایک سادہ دیہاتی سے جب مجھے اس سے ملاقات ہو بے تکلف بات کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اور خوشی میں ایک شہری سے ملاقات کے وقت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ شہریوں کو تکلف کی عادت ہوتی ہے، اور ان کی اس عادت کی وجہ سے ان سے ملاقات کے وقت بغیر جانے بوجھے ہم بھی تکلف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہرحال
آج میرے اس محسن بزرگ کے نواسے ملک سلطان ہارون خان ایون کرنل سلطان محمود خان کی شادی ہے اور نکاح ہے، میں اس کا اعلان کروں گا، اور پھر فرمایا کہ دوست دعا کریں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے بے لوث اور بے نفس خدمت خدا کے دین کی ہے، وہی جذبہ خدمت کا اور وہی جذبہ اثار اور قربانی کا ان کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور بڑا نمایاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج جو ان کی وفات سے یہ ذکر ہو گیا ہے، ملک ہارون صاحب مرحوم کی اولاد بھی احمدیت اور خلافت کے ساتھ اسی تعلق کو نہ صرف قائم رکھنے والی بلکہ مضبوط کرنے والی ہو۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے بیٹے سلطان محمد خان جو ہیں وہ خلیفہ مسیح رابع کے داماد ہیں۔ علاقے کے غریب عوام کی بڑی خدمت کرتے تھے، خاص طور پر مستحق عورتوں کا اس کے ساتھ بڑا حسن سلوک تھا۔ عورتوں نے بیان کیا ہے کہ ملک صاحب کی زندگی میں ہم اپنے علاقے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی، اور اب ان کی وفات کے بعد ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا ہے۔ اس اٹک کے علاقے میں ہے، دشمنی بھی وہاں بہت ہے اور سخت دلی بھی وہاں بہت ہے، اور غریبوں کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا، لیکن باوجود اس کے کہ بڑے ذمہ دار تھے اور علاقے کے معزز تھے، غریبوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی بہن راشدہ سیال صاحبہ جو کینیڈا میں کہتی ہیں کہ سلطان ہارون خان میرا بھائی بہت خوبیوں کا مالک تھا، احمدیت کے لیے انتہائی غیرت رکھنے والا، خلافت کے لیے جان قربان کرنے والا، دوستوں کا سچا دوست اور دشمنوں پر بھاری، غرباء اور مساکین کا سہارا تھا۔ کہتی ہیں ایک دفعہ مسیح رابع نے مجھے ایک خط میں تعریف فرمایا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے، کرنل سلطان محمد خان صاحب، اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ خلیفہ ثالث نے ایک دفعہ ان کو فرمایا تھا، بڑی دشمنی اس علاقے میں تھی ان کی، ایک علاقے کی عموماً رواج بھی ایسا ہے دشمنی کا، بعض جدادوں کی وجہ سے بھی دشمنی ہوتی ہے، پھر احمدیت کی وجہ سے بھی دشمنی ہوتی تھی۔ تو خلیفہ ثالث نے انہیں کہا کہ گولیاں آئیں گی لیکن اوپر سے گزر جائیں گی، تو میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو لکھتی ہیں خلیفہ ثالث کے اس قول کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ 1977 میں فتح جنگ پولیس اسٹیشن پر آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ملک سلطان ہارون پر، گولیاں چلیں اور سر کے بالوں کو جھلساتے ہوئے گزر گئیں، لیکن آپ کو کوئی خراش تک نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اعجازی رنگ میں محفوظ رکھا۔ غرباء اور مساکین کے لیے بہت سخی تھے، یہ لکھتی ہیں، کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا تھے۔ آپ کے بڑے بھائی ملک سلطان رشید خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان مرحوم کے بعد ہمارے گھرانے کے اصل سردار وہی تھے۔ میری ہر کوشش کے باوجود جب بھی سلسلے کا کوئی کام ہوتا وہ ہمیشہ خاکسار سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، خلفائے کرام اور سلسلے کے سچے عاشق تھے۔ ایک دفعہ 1974 کے واقعات کے بعد میرے سامنے ایک بڑے آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ اپنے حضرت صاحب پر ایمان کی کیا حالت پاتے ہیں؟ تو پنجابی میں انہیں کہنے لگے کہ لوہے ورگا، کہ لوہے کی طرح مضبوط ہے میرا ایمان خلافت پر۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی ہجرت کے سفر میں کراچی تک ہم رکاب تھے، ان کو ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا، اور رشید صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس جو حضرت خلیفہ مسیح رابع کے خطوط محفوظ ہیں، ان میں سے ایک خط میں حضور نے، حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ نے انہیں احمدیت کا جرنیل اور دوسری جگہ احمدیت کے لیے عشق اور غیرت کی ننگی تلوار قرار دیا۔ جہاں تک رات کے نوافل اور قرآن کریم کا تعلق ہے، رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا کیونکہ اس کا ذکر بالکل نہیں کرتے تھے، لیکن دونوں چیزوں میں بے حد باقاعدہ تھے۔ لکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی کہ شاید مجھے بھی پتہ نہ لگتا اگر 2016 میں میری شدید بیماری میں ہم دونوں ایک ہی کمرے میں 4 ماہ تک کٹھے نہ رہے ہوتے۔ ان دنوں میرے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، میرے ساتھ رہتے تھے ایک کمرے میں میری تیمارداری کرنے کے لیے، اور پھر میں نے ان کو تلاوت اور نوافل کی مجھے باقاعدگی دیکھی، وہ قابل قدر تھی۔ کہتی ہیں میرے لیے ایک آدھ ملازم رکھ لیتے، میں نے ان کو کہا کہ آپ جو تکلیف کرتے ہیں میرے ملازم رکھ لیتے ہیں، وہ میری خدمت کر دیا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس موجود ہوں تو ملازم کی کیا ضرورت ہے۔ پھر رشید صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے نافع الناس وجود تھے،
9-10 اسکول بنوائے ہر طرح کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آمدنی زیادہ ہوئی اور اسکول کے لیے دے نہیں سکے تو ایک موقع پر انہوں نے خود مزدوروں کے ساتھ مزدوری بھی کی اور مزدوروں کو کہا کہ تمہارے سے زیادہ میں کام کرتا ہوں. کوئی یہ نہیں تھا احساس کہ میں کسی نواب کا بیٹا ہوں یا علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں. ان کی بیٹی محمودہ سلطانہ کاشف لکھتی ہیں کہ میرے ابو جی کا خلافت کے ساتھ عشق اور وفاداری تو کوئی پوشیدہ چیز نہیں. ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد سے جو سبق اٹھتے بیٹھتے ملا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ پر ہمیشہ توکل رکھنا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ دعا سے کام لینا ہے. دعا نہیں تو کچھ نہیں. خدا تعالیٰ پر بے انتہا بھروسہ رکھتے تھے. انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. خدمت خلق میں سرشار رہتے تھے. اسی طرح ان کے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ بہت سارے سوشل ورک کیا ہے میرے باپ نے. 8 اسکولوں اور 2 کی تعمیر کروائی. 2 قبرستانوں کے لیے زمین دی. 8 اسکولوں کے لیے زمین دی. بے شمار لوگوں کو غریبوں کو نوکریاں دلوائیں اور ان کے کام آتے رہے. اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم فرمائے اور جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. جنازہ جیسے کہ میں نے کہا نماز کے بعد پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.